زبیر صاحب، آپ کے پاس سوائے عمران خان کے کچھ نہیں ہے. 2025 میں عمران اپنی وجہ سے نہیں نکلا، اپنی اسٹریٹجیز کی وجہ سے، یا عوام نے ان کا ساتھ دے دیا. اتنے لوگ بھی نہیں آئے لبرٹی میں جتنے نیو ایئر نائٹ پہ آئے، جتنے کہ سہیل آفریدی کے لیے. تو ان تمام سچویشنز میں ہم اس سسٹم کو کیوں مورد الزام ٹھہرائیں؟ عمران خان نے جنگ شروع کی، ان کے ساتھ عوام نہیں نکلی، نہ 2025 میں نکلی نہ 26 میں نکلے گی. اچھا، میں دو تین چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ڈاکٹر نجیب نے جو باتیں کی، بڑی اچھی باتیں کی کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، کہ ہم ڈیفالٹ کے دھانے پر تھے. پاکستان 24 دفعہ ڈیفالٹ کے دھانے پر تھا، اور یہی تو کمزوری ہے پاکستان کی. یہی تو ہم بات کرتے ہیں تو خوشی میں تو نہیں منا سکتا کہ ایک ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہو، 1988 سے لے کے 14ویں دفعہ 14th ٹائم آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے. آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے کیوں ہیں؟ ڈیفالٹ کے دھانے پر جب آتے ہیں تو 2022 میں بھی گئے، 2023 میں بھی گئے، 2018 میں بھی گئے، 2013 میں بھی گئے، 2008 میں بھی گئے، 2002 میں بھی گئے. یہ دس از اے کنٹینیوٹی آف پاکستان ہسٹری، اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، میرے میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے؟ میں عوام کی بات کرتا ہوں. مجھے خوشی منانا اس وقت اچھا لگے گا جب پاکستان میں جو پاورٹی کے نیچے لوگ ہیں وہ وہاں سے نکل کے ایک دو وقت کی روٹی ان کو میسر ہوگی. میں اس وقت خوش ہوں گا جب پاکستان کے جو 3.25 کروڑ بچے ہیں وہ اسکول جانا شروع ہو جائیں گے. میں اس وقت خوش ہوں گا جب پاکستان میں جو 50% بچے سٹنٹڈ ہیں وہ سٹنٹڈ نہ رہیں. میں اس وقت خوش ہوں گا جب پاکستان کی جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ امپروو ہونے شروع ہوں. ابھی خاقان نے بھی وہی بات کی ہے جو میں نے کیا. انہوں نے تھوڑی سی ڈفرنٹ، انہوں نے کہا پچھلے 3 سال کا گروتھ ریٹ 1.7% تھا اور پاپولیشن گروتھ 2.5% تھا. تو ظاہر سی بات ہے حالات خراب ہی ہوں گے نا. اس میں اگر کوئی کہے کہ حالات اچھے ہو گئے ہیں تو آپ نے جب میرے سے پوچھا تھا معیشت کے حوالے سے، اگر آپ میرے سے پوچھتے کہ جنگ میں ہمارا کیسے پرفارمنس تھی، جنگ میں تو ہماری زبردست. اب سیاست پہ آ جائیں ذرا. اور اس وقت بھی ہم نے خوشی منائی تھی. 2025 میں عمران خان اور دوسری بات نکلے اور 26 میں بھی نہیں نکلیں گے، عوام بھی ساتھ نہیں، اور وہ بھی عجیب پالیسی لے کے بیٹھے. یہ اوور آل جو 2022 سے لے کے آج تک پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی رہی ہے، میں اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اگر کچھ اور کرتے تو شاید عمران خان باہر آ جاتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سے انہوں نے سٹیپس اٹھائے جس کو آپ مس سٹیپس اٹھاتے ہیں، جس سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں بھی میں پہلے بھی شاید پچھلے سال کے شروع میں بھی مجھے ایسے ہی تھا کہ عمران خان، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کچھ، ظاہر ہے ہر بندہ اپنے اسیسمنٹ سے ہی کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ کو زیادہ کلیئر پتہ ہوگا کہ جی عمران خان کب باہر آئیں گے. حالات ہو سکتے ہیں، اینڈ آئی وش کہ وہ جلد از جلد باہر آئیں، کیونکہ اس لیے کہ ان کی جو کنوکشن ہے وہ پولیٹیکل بیسس پر ہے. عدت جیسے کیسز جو ملک کر رہا ہو وہ شرمناک چیزیں ہیں. اس پر کوئی خوشی منانے کی بات نہیں ہے. اس سسٹم پر خوشی منانے کی بات نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو عدت ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور اس میں کسی کو کنویکٹ کر جی ڈیورس کب ہوئی تھی، اس کو شادی کب کرنی چاہیے. دس از دا نیشنل نیریٹو، دس از دا لیول جہاں ہم آ کے، ہمیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوام کی بات نہیں کرتے. کامران، میرے میں اور آپ میں بھی فرق یہ ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر میرا اور آپ کا بچہ تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہوگا تو ہم کس بات پر خوشیاں منائیں گے؟ اگر میرا اور آپ کے بچے کو بیسک صحت کی سہولت نہیں ہوئے گی تو ہم کس بات پر؟ اگر ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب پاکستانی ہیں، وہ جو مرید کے میں یا دادو میں یا سانگڑ میں جو 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں، اگر تو وہ ہمارے بچے ہیں تو ہمیں درد ہوگا. اور جب تک وہ انڈیکیٹر نہیں ٹھیک ہونا شروع ہوگا، جب تک گروتھ نہیں آنی شروع ہوگی. اور یہ بھی میں آپ کو فیکٹ بتا دوں، وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے میں نے شادمانے. بھائی آپ نے سوال کا پوائنٹ آف ویو ایسے رکھا تھا کہ انڈیا میں اتنے لوگ خوش ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 30 سال پہلے یہ سارے ممالک ہمارے سے آگے تھے، پیچھے تھے. انڈیا بھی، بنگلہ دیش بھی، کمبوڈیا بھی، ویتنام بھی، بنگلہ دیش بھی، یہ سارے ہمارے سے پیچھے تھے. اب یہ ہمارے سے سب آگے چلے گئے، اور بہت زیادہ آگے چلے گئے، اور گیپ از وائٹننگ. تو اگر بیٹھ کے نشست میں اگر ہم نے صرف ڈھول ڈھماکے کرنے اور صرف یہ دیکھنا کہ جی کوسار میں یہ لبرٹی میں ریسٹورنٹ کتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے. ابھی بھی بھرے ہوں گے ریسٹورنٹ.